کہ کپڑوں کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے. وہ سامنے ٹوکری ہے, اس کے اندر کپڑے ہوتے ہیں ان کے گندے. امی نے وہ مشین میں ڈال دیے. اس نے مجھے آ کے جب گھر آیا تو اس نے مجھے کہا کہ کپڑے کی طرح. میں نے اس کو کہا بھائی مشین میں ڈال دیے دھونے کے لیے, امی گئی تھی کل کپڑے دھوؤں گی تو میں یہ سارے دھو دوں گی. اس نے کہا ہمارے کپڑے نہ دھویا کرو, ہم کہیں اور سے دھلوا لیں گے, میرے کپڑے واپس کرو. میں نے اوپر مشین سے مجھے غصہ آیا, میں نے نیچے پھینک دیے. ہمارے گھر کوئی مہمان آئی تھی, جب وہ گئی میری امی نے ان کو رخصت کیا دروازے سے. میری امی اندر آئی کیونکہ ان کا کمرہ نیچے ہے. میری امی نے آ کے کھٹکھٹا کے پوچھا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے, ہمیشہ کپڑے تو ہم ہی دھوتے ہیں, تو اب تم کیوں لڑائی کر رہے ہو. تو وہ پھر گالیاں دینے لگ گیا. اس کی بیوی بھی لڑنے لگ گئی. پھر اس کی بیوی نے پہلے امی کی طرف جھپٹا مارا ہے میرے خیال سے, امی ایسے کہتی ہیں. پھر دونوں نے مارنا شروع کر دیا. مجھے جب چیخوں کی آواز آئی, میں اوپر کچن میں کام کر رہی تھی, میں نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا, ویڈیو آن کی اور میں بنانے لگ گئی ویڈیو. اور بس پھر میں نے 1 منٹ کی ویڈیو بنائی کیونکہ اس کے بعد وہ بہت زیادہ کر رہا تھا. پھر میں نے اپنی امی کو بچایا, میں نے اپنے بھائی کو تھپڑ وغیرہ مارے, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اتنا ہٹا کٹا اور میں کدھر. لیکن آپ کے بھائی نے آپ پہ بھی جی, پھر جب میں نے اس کو مارنا شروع کیا, میں نے اس کی بیوی کو گالیاں دی تو اس کی بیوی مجھے مارنے آ گئی, بھائی بھی مجھے بھی مارنے لگ گیا, گندی گندی گالیاں دینے لگ گیا, گندی گندی باتیں کرنے لگ گئی اس کی بیوی. اور پھر اس کے بعد میرا بھائی وائپر سے میری امی اور مجھے مارنے لگ گیا. میری امی کے سر میں نشان ہے, میرے جسم پہ نشانات ہیں وائپر کے نشانوں کے. اور اس کے بعد پھر میری امی نے جب دیکھا کہ وہ اب مجھے مارنے لگ گیا تو پھر اسی وائپر سے میری امی نے اس کی گاڑی کے شیشے گلی میں نکل کے توڑے اور محلے والے سارے جمع ہو گئے اور پھر میری امی اس ٹائم بے ہوش ہو گئی. اچھا, پولیس نے ابھی تک کیا کوآپریٹ کیا؟ پولیس نے پہلے کوئی کوآپریشن نہیں کی. میری بہن لائی تھی پولیس کو, اس کو جب پتہ چلا تو جب وہ پولیس لائی ہے, پولیس والے اس کو ساتھ لے گئے تھے تھانے, کیونکہ تھانہ ہمارے گھر کے قریب ہے. لیکن 1 گھنٹے بعد پولیس والوں نے چھوڑ دیا تھا. جب وہ تھانے لے گئے تو میں اپنی امی کو ریسکیو والوں کے ساتھ ہاسپٹل لے گئی تھی. ہمارا سب میڈیکل ہوا ہے, ہمارے پاس ہے, آپ اس پہ ٹائم وغیرہ سب کچھ ہمارا نام دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لوگ پھر سے گھر میں آئے ہیں اور چیزیں لے کے گئے ہیں گھر سے. پہلے بھی چیزیں لے گئے تھے, محلے والوں نے دیکھا ہے, میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, محلے والوں نے مجھے اپنی چادریں پہنائی, اپنے گھروں میں لے گئے. میرے گھر میں صرف بھابھی بھائی تھا. تھوڑی دیر بعد اس کی بہن, بھابھی کی بہن, باپ, ماں, کزن اس کے اور کافی لوگ آ گئے اور انہوں نے گھر میں ایسا کچھ کیا. جب ہم لوگ صبح ہاسپٹل جانے لگے, اوپر ہمارے کپڑے استری ہو کر آئے تھے, میرے ابو کل ہی استری کروا کے لائے تھے. جب ہم نے وہ پہننے لگے تو دیکھا کہ سب پھٹے ہوئے تھے, وہ سب پھاڑ گئی. میری بیٹی نے کیا, اپنے ماں کے تحفظ میں کیا. اب میری بو نے کہا کہ وہ ستیلی ہے, مگر میری بیٹی, میرے پیٹ سے 5 بچے ہیں, میرے لیے سارے بچے برابر ہیں. آج انہوں نے سگے ستیلا کیا کیا نا, اب میں ان کو بتاؤں گی سگا کون ہوتا ہے, ستیلا کون ہوتا ہے. وہ بھائی کہہ رہی ہے اور بھائی اس کے بال کھینچ رہا ہے. میری بیٹی بھی بیمار ہے, اپنے بھائی کو 2-4 تھپڑ, ایک بچی 20 سال کی کیا مار سکتی ہے. میری لائیو بیٹی کو دیکھیں, اس سے بات کریں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. ایک بیٹی تھانے سے بندے لے کر آئی ہے, ایک بیٹی نے ماں کو بچایا. میاں گھر نہیں تھے, میرے میاں اگر گھر آ گئے ہیں تو خاموش کھڑے رہے. انہوں نے اپنی بیٹی کو تھپڑ مارا کہ چپ چپ. شریف لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ہی منع کرتے ہیں. تو میرے میاں نے اپنی بیٹی کو 2 تھپڑ مارے ہیں, محلے والے گواہ ہیں, سارے دنیا گواہ ہے, اور مارا ہے. مگر رہ گئی میرا بیٹا, جو کچھ اس نے کرنا تھا کر لیا. اب جو میرے سے ہوگا یا تعاون ہوگا وہ میں. کیا ماں جی کل کو آپ کا بیٹا آپ سے معافی مانگتا ہے, معاف کر دیتے ہیں؟ نہیں, معافی کی کوئی گنجائش بھی نہیں اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں. میں کون سے ان کے خرچوں کے لیے بیٹھی تھی. وہ کہتا ہے میں اپنا کرتا ہوں, فوڈ پانڈا آتا ہے, میں اپنا کھاتا ہوں. صرف سوتے تھے, بیٹھ کے سوتے تھے. یہ بیڈ, یہ سب کچھ میرا اپنا ہے. اس کا ٹی وی تھا تو لا دیکھ لے, میرے پہ